الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ام حسبتم ان تترکو، کیا تم گمان کرتے ہو یہ کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تک نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، وَلَمْ يَتَّخِذُوا، اور نہ ان لوگوں کو جنہوں نے نہیں پکڑا، من دون اللہ ولا رسولہ، اللہ کے علاوہ اور نہ رسول کے علاوہ، ولا المؤمنین، اور نہ مسلمانوں کے علاوہ، ولیجہ، دینی دوست۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے گمان کیا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ مسلمانوں کو خطاب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ اسلام لانے کے بعد اب تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، اور تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، محمد رسول اللہ پڑھ دیا، اللہ رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کر دیا، بس تمہارا خیال ہے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے؟ ہرگز نہیں۔ مسلمانوں کو ایمان لانے کا دعویٰ کر کے چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اب ٹھونک بجا کر امتحان لیا جائے گا۔ یہ تو ایمان لانے کا دعویٰ کرنا، یہ گویا کہ اب اپنے آپ کو امتحانات کے لیے پیش کرنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت کے شروع میں، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہ وہ کہہ دیں آمنا۔ اگر کسی نے آمنا کہہ دیا ہے، وہ سمجھتا ہے بس آمنا کہنا کافی ہے، اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور آزمائش نہیں ہوگی، ہرگز نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ پچھلے لوگوں کو بھی ہم نے، جب انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تو ہم نے ٹھونک بجا کر ان کا امتحان لیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، عنقریب اللہ جان لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، اور عنقریب اللہ جان لیں گے جھوٹے لوگوں کو۔ تو آمنا کہنے سے، اللہ رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے سے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے انسان جنتی نہیں بن جاتا، بلکہ انسان گویا کہ اپنے آپ کو سخت ترین امتحان کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ اصل میں دیکھیے، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ یعنی انسان جب نیک عمل کرے ایمان لانے کے بعد، تو انسان امید کرے کہ میں یہ نیک عمل کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور خوف بھی ہوتا ہے ایمان کے ساتھ، میں جتنے مرضی نیک عمل کر لوں، میں انسان ہوں، میں گناہ گار ہوں، مجھ سے کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، کہیں اللہ میری پکڑ نہ کر لے۔ تو انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے خوف کی وجہ سے، جہنم کے خوف کی وجہ سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمان وہ اللہ سے حسن ظن بھی رکھتا ہے، اللہ سے امید بھی رکھتا ہے۔ امید اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ اپنے رحمت سے انشاءاللہ میں نیک عمل کروں گا تو اللہ اپنے رحمت سے مجھے معاف کر دیں گے اور اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ امید اور خوف کا یہ جو ایک صحیح تصور ہے، جس میں امید اور خوف دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، بعض لوگ شیطان کے وسوسے میں آ کر وہ خوف کو کم کر دیتے ہیں یا خوف کو ختم کر دیتے ہیں، تو وہ امید، بلکہ امید کی بجائے اس کو کہنا چاہیے خواہشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
تمناؤں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آرزوؤں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جنتی ہیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بڑا ہی ایک نیک کام کر دیا ہے، ہم نے تو بڑا مارکا مار دیا ہے، تو اب تو جنت تو ہمارے لیے گویا کہ الاٹ کر دی گئی ہے۔ ایسی صورتحال نہیں ہے، جنت میں داخلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ بات ایک اصول کے طور پہ سمجھ لینی چاہیے۔ جنت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جب اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو وہ اتنے آرام سے ملنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ جنت میں داخلہ ایسے ہی تو تب ملے جب جنت بے وقت ہو، تو اللہ کے ہاں تو جنت بے وقت نہیں ہے۔ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، تو اللہ نے یہ انعام ایسے ہی نہیں دے دینا، اس کے لیے بہت ساری گھاٹیاں ہیں جن کو سر کرنا ہے۔ تو یہاں یہی دعوت دی جا رہی ہے، ام حسبتم ان تترکوا، کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تم ایمان کا اظہار کرو گے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو گے تو بس اب جنتی ہو گئے، اب مہر لگ گئی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تک نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، یعنی جہاد کے بغیر اور سخت کوشش کے بغیر اور اللہ کے لیے اپنی جان مال سب کچھ قربان کیے بغیر تم کیسے چھوڑ دیے جاؤ گے اور کیسے تم جنت کے مستحق بن جاؤ گے؟ اس کے لیے پہلے جہاد کے ذریعے تمہارا امتحان ہوگا۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا، اور اب اس کا تعلق بھی یعنی وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، ابھی تک نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا۔ کیا مطلب؟ یعنی جہاد ایک ایسا عمل ہے کہ جب یہ انسان جہاد جیسا عمل کرتا ہے تو پھر انسان جنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ابھی تک اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو نہیں جانا، اور ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے نہیں پکڑا اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنوں کے علاوہ دینی دوست۔ یہاں دو بڑے اعمال بیان کیے گئے ہیں جو جنت میں لے جانے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ صرف دو اعمال نہیں ہیں، اور بہت سارے اعمال ہیں، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہاں دو بڑے اعمال بیان کیے گئے ہیں، ایک جہاد اور دوسرا کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو دلی دوست نہ بنائے۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان کا دلی دوست اللہ اور اللہ کا رسول اور مومنوں، ولیجہ کا لفظ ہے۔ ولم یتخذوا، نہ انہوں نے پکڑا ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولا رسولہ، اور نہ اللہ کے رسول کے علاوہ، ولا المؤمنین، اور نہ مومنین کے علاوہ، ولیجہ واو لام اور جیم، اس کا لفظی مطلب داخل ہونا ہوتا ہے عربی زبان میں۔ ولجہ داخل ہونا، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ تو ولجہ کا مطلب داخل ہونا۔ تو ولیجہ سے مراد ایسی چیز ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی ظاہری تعلق نہیں ہے۔ ولیجہ سے مراد ولیجہ سے مراد ایسا تعلق ہے جس میں دل انوالو ہوتا ہے، یعنی دلی دوستی ولیجہ، کہ انسان تہ دل سے کسی کے ساتھ تعلق رکھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا ایمان لانے کے بعد، کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں، ابھی تو اللہ نے جہاد کے ذریعے تمہاری آزمائش نہیں کی، ابھی تو اللہ نے نہیں جانا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے اللہ رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی اور سے دلی دوستی نہیں پکڑی۔ تو جہاد ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت کے قریب کر سکتا ہے، جنت میں لے جا سکتا ہے۔ اور دوسرا عمل جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوا، بڑا عمل، عظیم عمل، کہ انسان اللہ رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو دلی دوست نہ بنائے۔ جو اللہ رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو دلی دوست نہ بنائے تو اس کا یہ ایک ایسا عمل ہے جو اسے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے جنت میں لے جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی سے دلی دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ جو اللہ رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی سے
دلی دوستی کرے. اللہ رسول مومن یعنی مراد ہے کہ ایک انسان اللہ رسول مومنوں کو چھوڑ کر جب کفار سے دلی دوستی کرتا ہے تو اس کا یہ عمل انسان کو جنت سے دور کر دیتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. اور یہاں دوست بنانے سے مراد پہلے یہ آیت گزری ہے اور تفصیل سے وضاحت ہو چکی ہے، دوست بنانے سے مراد دلی دوستی ہے. ایک آفیشیل قسم کے تعلقات اور ظاہری سے وہ ایک الگ چیز ہے، تجارتی معاملات ہوں ظاہری سے وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک ہوتی دلی دوستی جس کو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ نے بطانہ قرار دیا ہے. سورہ آل عمران میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو اپنے سے علاوہ لوگوں کو ان سے بطانہ نہ پکڑو، ان سے دلی دوستی. بطانہ بطن سے ہے، بطن اندرونی چیز ہے، ظاہر بیرونی چیز ہے، یعنی دلی دوستی اور دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے غیر مسلموں سے. جو غیر مسلموں سے تعلق رکھتا ہے، راہ و رسم رکھتا ہے، تو اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جو اس کو جنت کے قریب کر سکیں. تو جنت میں داخلہ اتنا آسان نہیں ہے جب تک انسان جہاد نہ کرے، جب تک انسان اللہ رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو دلی دوست نہ بنائے، صرف اللہ رسول اور مومنوں کو ہی دلی دوست بنائے. تو یہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کو جنت کے قریب کر سکتے ہیں اللہ کے فضل و رحمت سے. اچھا یہاں ذکر ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، ابھی تک نہیں اللہ نے جانا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا. گویا کہ آیت سے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ ابھی تک اللہ کو پتہ نہیں لگا تم میں سے جہاد کون کرتا ہے کون جہاد نہیں کرتا. لفظی ترجمہ تو یہی ہے، مراد یہ نہیں ہے. مراد یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جب کوئی شخص جہاد کرے گا تو اللہ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تو مجاہد ہے، یہ تو بڑا نیک ہے. اور اگر جب تک ایک بندہ جہاد نہیں کرے گا تو اللہ کو نہیں پتہ ہوگا. اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے، اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے. اللہ کا علم تو، اللہ تو علام الغیوب ہے، اللہ تو عالم الغیب والشہادہ، اور اللہ تو غیب کو جاننے والا اور علام الغیوب ہے. یعنی اللہ تو کام کے ہونے کے بعد اللہ کو پتہ نہیں لگتا، اللہ کو تو کام کے ہونے سے پہلے پتہ ہوتا ہے. جس شخص نے وہ کام کرنا ہے، کام کرنے سے پہلے تو کجا اللہ کو تو اس شخص کے پیدا ہونے سے پہلے بھی پتہ ہے کہ اس شخص نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اللہ کو تو ازل سے پتہ ہے. اللہ کا جاننا محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی تک اللہ نے نہیں جانا، اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسے اعمال ہیں جہاد اور اللہ کے رسول اور مومنوں سے دوستی، اوروں سے دوستی نہ کی جائے کہ گویا کہ جب انسان یہ اعمال کرے گا تو انسان دوسرے مسلمانوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کا اہل ثابت کرے گا، ورنہ اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے ہر چیز کا. یہ جو آزمائش ہوتی ہے یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں. اللہ جب انسان کی آزمائش کرتے ہیں، اللہ اس لیے انسان کی آزمائش نہیں کرتے کہ اللہ کو آزمائش کے بعد پتہ لگے گا انسان کھرا ہے کہ کھوٹا ہے. اللہ کو تو آزمائش سے پہلے ہی پتہ ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتے ہیں دیکھیے اللہ نے تو ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہمارے ٹھکانہ لکھ دیا ہوا ہے لوح محفوظ میں کہ ہم جنتی ہیں کہ جہنمی ہیں. لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا؟ لکھا ہوا ہے. کون جنتی ہے کون جہنمی ہے ساری جگہ طے ہیں پہلے سے ہی. اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہے، اللہ کو پہلے پتہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ دنیا بسائے بغیر جس کے لیے اللہ نے جنت لی تھی اس کو جنت میں بھیج دے، جس کے لیے جہنم لکھی جہنم میں بھیج دے. اللہ کا یہ فیصلہ عدل پہ مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے. اللہ عادل ہیں، اللہ انصاف کرنے والے ہیں، اللہ کے سارے فیصلے عدل پر مبنی ہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور اللہ ظلم کرنے والے نہیں. لیکن اللہ نے یہ پوری دنیا کا سسٹم بنایا ہے، پورا نظام چلایا ہے اور کتنا لمبا عرصہ سے چل رہا ہے. اگر اللہ ایسے ہی بھیج دے انسان کو جہنم میں تو انسان آگے سے اللہ سے شکوہ کرے اے اللہ آپ نے تو میرا امتحان لیا ہی نہیں، میں تو برا تھا ہی نہیں. اللہ نے یہ جو پورا سسٹم بنایا ہے اور پوری دنیا بسائی ہے، یہ ایک تو تاکہ انسان کو پتہ لگ جائے اپنی ہی نظروں میں کہ میں غلط ہوں اور جو جہنمی ہے اسے پتہ لگ جائے کہ
جب دنیا میں آزمائش ہو تو اس کے سامنے اپنی حقیقت خود بھی واضح ہو جائے. انسان تو اتنا کمزور ہے، انسان کے سامنے اپنی حقیقت بھی واضح نہیں ہے. انسان بڑے دعوے کرتا ہے کہ اگر یہ ہوا تو میں یہ کر دوں گا، یہ ہوا تو میں یہ کر دوں گا. وہ جب آزمائش ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے. انسان تو دعوے کرتا ہے کہ اللہ مجھے مال دے دے تو میں خرچ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. اور جب اللہ مال دیتے ہیں تو انسان خرچ نہیں کرتا. تو ایک تو انسان کے سامنے یہ ثابت ہوتا ہے آزمائش کے وقت کہ میں صحیح ہوں کہ میں غلط ہوں، اور میں اللہ کی نظروں میں سرخرو ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا. اور جب پھر اللہ انسان کو جنت میں بھیجیں گے یا جہنم میں بھیجیں گے تو انسان آگے سے اعتراض نہیں کر سکے گا. نمبر 2 کہ صرف انسان کا اپنا معاملہ نہیں ہے، انسان کے جو ساتھ لوگ ہیں تو ان کے سامنے بھی واضح ہو جائے، ان کو بھی پتہ لگ جائے کہ کس نے کتنا نیک عمل کیا ہے اور کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے. لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے. اب جب اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، تو ان آزمائشوں میں منافقوں کی منافقت ظاہر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک تو وہ منافقوں کے لیے بھی حجت تھی کہ تم دعوے کرتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے، جنگ احد میں منافق سارے پیچھے رہ گئے، لڑنے گئے ہی نہیں. ان کی منافقت کھل کے واضح ہو گئی. جنگ خندق میں جتنا نفاق واضح ہوا ہے قرآن کریم میں اللہ نے ساری باتیں کھول دی ہیں. جنگ تبوک کے موقع پر ابھی ہم یہ سورہ توبہ میں منافقین کے حالات پڑھنے ہیں ہم نے آگے. اللہ نے کیسے کیسے پول کھولے ہیں. یہ سارے پول آزمائش کے وقت کھلے ہیں، منافقین کے سامنے کھلے ہیں، اور ان کے سامنے ان کے اعمال واضح ہوئے ہیں. اور صرف منافقین کے سامنے واضح نہیں ہوئے، مسلمانوں کے سامنے بھی واضح ہوا ہے کہ کون اپنے دعوے میں سچا تھا اور کون اپنے دعوے میں سچا نہیں تھا. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی سے لگتا ہے جیسے ابھی تک اللہ کو علم نہیں ہوا تو اللہ کو علم ہو جائے گا. اللہ کو تو پہلے علم ہے. جس بندے کے ساتھ معاملہ ہے اس بندے کو علم نہیں ہے اور دیگر لوگوں کو علم نہیں ہے، تو تاکہ لوگوں کے سامنے ہر چیز کھری ہو جائے، نمایاں ہو جائے، لوگوں کو پتہ لگ جائے کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو یہ دنیا بسائے بغیر بھی اللہ جنت میں ڈال دے انسانوں کو اپنے علم کی بنا پر، اور جہنم میں ڈال دے انسانوں کو اپنے علم کی بنا پر، تو اللہ کے سارے فیصلے تو صحیح ہیں. لیکن وہ جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، جنت میں ڈالیں گے، تو انہی لوگوں کو اعتراض ہو جائے گا ہمیں کیوں ڈالا ہے. تو اللہ نے حجت پوری کرنے کے لیے اللہ نے دنیا بسائی. اور پھر حجت کیسے پوری ہوتی ہے؟ وہ آزمائشیں ہوتی ہیں، تو آزمائشوں میں کھرا کھوٹا الگ ہو. تو بہرحال یہ 2 اعمال بہت بڑے اعمال ہیں، ایسے اعمال ہیں جو انسان کو جنت کے قریب کر دیتے ہیں. اور جو انسان ان 2 اعمال میں پیچھے رہ جاتا ہے تو بہرحال یہ بہت بڑی کوتاہی ہے اور اللہ کی بہت بڑی ناراضگی ہے. اگر وہ جہاد نہ کرے، اپنا تن من دھن اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے انسان جو ہے وہ صرف نہ کرے، اس کے دل میں کبھی خواہش بھی نہ آئی ہو. لیکن بعض لوگوں کو موقع نہیں ملتا جہاد کا. موقع ملے نہ ملے، ایک انسان کے دل میں خواہش ہونی چاہیے، ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ کے دین کا غلبہ میری ذمہ داری ہے، اور اگر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مجھے ہر قسم کی قربانی دینی پڑی تو میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ نفاق کی موت مرتا ہے، والعیاذ باللہ. اور پھر اللہ، رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی سے دلی دوستی، کسی سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ معاف کرے آج دیکھیے انہی 2 چیزوں میں مسلمان فیل ہیں، پیچھے ہیں، والعیاذ باللہ. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو. اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے. پچھلی آیت میں چونکہ جہاد کا ذکر ہے، ائمہ کفر سے لڑنے کا ذکر ہے، تو اس آیت کریمہ میں جہاد کی اور غیر مسلموں سے جہاد کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور غیر مسلموں سے برات کی طرف رغبت دلائی گئی ہے. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. مومن مشرکین کے یہ لائق نہیں ہے یہ کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین علی انفسہم بالکفر، گواہی دیتے ہوئے اپنے نفسوں پر کفر کی. اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے. وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مشرکین کے یہ لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، یعنی اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا مشرکین کا کام نہیں ہے. اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو مسلمانوں کا کام ہے. جس طرح ہم نے پیچھے سورہ انفال میں پڑھا کہ مشرکین بیت اللہ کے ولی نہیں ہیں،
بیت اللہ کے ولی تو متقی ہونے چاہیے. وما كانوا اولیاء، کیا وہ آئی تھی؟ ان اولیاؤہ الا المتقون وما لهم الا يعذبهم اللہ، انہیں کیا ہے اللہ انہیں عذاب کیوں نہیں دیں گے حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں. وما كانوا اولیاء، مشرکین کی بات ہو رہی، مشرکین مکہ کی. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں اور وہ مسجد حرام کے ولی بھی نہیں ہیں، مسجد حرام کے والی وارث بھی نہیں ہیں، چاہے وہ دعویٰ جتنا مرضی کریں. مشرکین کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم مسجد حرام کے والی وارث ہیں قریش کا. اللہ فرماتے ہیں قریش کفر کرتے ہوئے، اللہ رسول کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہوئے مسجد حرام کے والی وارث ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور وہ لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکتے بھی ہیں. ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے والی وارث تو متقی ہیں. تو مسجد آباد کرنا یہ مومن کا کام ہوتا ہے، یہ مشرک کا کام نہیں ہوتا. یہاں مساجد اللہ، مساجد جمع ہے مسجد کی، یہاں مساجد اللہ سے مراد بیت اللہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک تو متواتر قرات ہے، جیسے مساجد اللہ قرات ہے روایت حفص میں، اسی طرح جو قرات تواتر سے ثابت ہے دوسری قرات ان یعمروا مسجد اللہ کے الفاظ بھی ہیں، اللہ کی مسجد. تو جب اللہ کی مسجد ہو تو اس سے مراد بیت اللہ ہی ہے. اور قرات کی تفسیر کرتی ہے. مفسرین کرام کہتے ہیں ہمارے علماء کہ یہ جو قراءات ہیں قراءت متواترہ، یہ ایسے ہیں جیسے دو قراءت ہوں ایک آیت میں ایک لفظ میں، تو جیسے دو آیتوں کی طرح ہیں. جیسے ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کر رہی ہوتی ہے تو ایک قراءت دوسری قراءت کی وضاحت کر رہی ہوتی ہے. تو یہاں مساجد اللہ سے مراد اللہ کی مسجد ہے بیت اللہ. اس قراءت کے مطابق جہاں مسجد اللہ ہے وہاں تو بیت اللہ ہی مراد ہے، اور ہماری قراءت کے مطابق مساجد اللہ ہے. تو مساجد اللہ سے بیت اللہ کیسے مراد لیا جائے؟ وہ اس معنی میں کہ بعض جگہوں پر عربی زبان میں واحد کے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال ہو جاتا ہے تعظیم کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ اللہ استعمال کر لیتے ہیں، اللہ تو اکیلے ہیں اور اللہ کی توحید کی بات قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے، اور اللہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. تو کسی چیز کی تعظیم کے لیے واحد کی جگہ پر جمع کا صیغہ استعمال ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ بیت اللہ آپ سمجھیے تمام مسجدوں کا مرکز بھی تو بیت اللہ ہے، تمام مسجدوں کا قبلہ بھی تو بیت اللہ ہے. اس معنی میں بھی مساجد اللہ سے بیت اللہ مراد لی جا سکتی ہے. تو یہاں مساجد اللہ سے بیت اللہ مراد ہے، اور مراد یہ نہیں، یعنی مراد تو بیت اللہ ہی ہے، لیکن جب یہ حکم بیت اللہ کے لیے ہے تو یہ حکم باقی مسجدوں کے لیے بھی عام ہے. تو مشرک کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کو یا دیگر مسجدوں کو آباد کریں. اگر مشرکین نے مسجد کو آباد کرنا ہے اور مسجد سے تعلق بنانا ہے تو پہلے ان کو ایمان لانا ہوگا. وہاں سے وہ شرک کر رہے ہوں اللہ کے ساتھ اور اللہ رسول کے احکامات کا انکار کر رہے ہوں، کفر کر رہے ہوں اللہ رسول کے ساتھ، اور وہاں سے مسجدوں کی آباد کاری کر رہے ہوں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. سورہ جن میں مسجدیں جو اللہ کی ہوتی ہیں تو مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ عام جگہ پر اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جائے تو یہ شرک ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اور مسجدوں میں جب یہ کام کیا جائے تو یہ گناہ کتنا بڑھ جاتا ہے. تو مشرک اور کافر وہاں سے وہ شرک کر رہا ہو اللہ کے ساتھ اور وہاں سے وہ دعویٰ کر رہا ہو میں مسجدوں کو آباد کر رہا ہوں، تو مشرک کا یہ کام نہیں. اسی لیے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. مشرکین کے یہ لائق نہیں ہے اللہ کی مسجد کو آباد کریں، بیت اللہ کو آباد کریں، حالانکہ اپنے نفس پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں. وہ کفر کرتے ہوئے وہ بیت اللہ کے رکھوالے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے تو بیت اللہ کے رکھوالی کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں، بڑا کام ہے، لیکن کفر کے ساتھ وہ قابل قبول نہیں. جتنا مرضی بڑا کام ہو، جب تک ایمان نہیں ہے تب تک کوئی عمل قابل قبول نہیں. ان کے عمل ضائع ہو گئے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں. یہاں سے مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے یہودیوں کا اور بیت المقدس کا. یہودی جتنا مرضی دعویٰ کر لیں کہ جی یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام اور یہاں ہیکل سلیمانی تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. مسجد ہے
بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، جب تک مسجد اقصیٰ ہے مسجد کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ. اور پھر یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہود کا یہ دعویٰ کرنا کہ چونکہ یہ حضرت یعقوب کی، حضرت اسرائیل کی نے اس کو تعمیر کیا تھا، یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی اور ہیکل بنایا تھا اور یہ کیا تھا وہ کیا تھا، اور وہ کہ یہ ہمارے نبی ہیں، ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے. تمام نبی یاد رکھیے مسلمانوں کے نبی ہیں. کوئی نبی یہودیوں کا نبی نہیں ہے، کوئی نبی عیسائیوں کا نبی نہیں ہے، اور اس موضوع پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کو واضح کر دیا ہے. یہودی کہتے ہیں حضرت ابراہیم یہودی تھے یعنی ہمارے تھے، عیسائی کہتے ہیں حضرت ابراہیم عیسائی تھے یعنی ہمارے تھے. اللہ فرماتے ہیں نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، وہ تو مسلمان تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. وہ تو مشرک بھی نہیں تھے. مشرک کہتے تھے ہمارے ہیں ابراہیم، مشرک اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا حامل کہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں نہ وہ مشرک تھے نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، وہ تو مسلمان تھے. یہ تو حضرت ابراہیم کا اپنا معاملہ ہے. اب کون اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کر سکتا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب بھی دیا، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. حضرت ابراہیم کے سب سے قریبی لوگ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم کے پیروکار کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کے سب سے قریبی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کی پیروی کی تھی ان کے دور میں، جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے تھے. وہذا النبی، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے، ان کے طریقے پر تو یہ ہیں. والذین آمنوا، اور مسلمان. سیدنا موسیٰ علیہ السلام، یہود کہتے ہیں ہمارے نبی حضرت موسیٰ ہیں، یہود جھوٹ بولتے ہیں، یہود حضرت موسیٰ کے پیروکار نہیں ہیں. یہود کہتے ہیں ہم تورات ہماری کتاب ہے، ہم اہل تورات ہیں، ہم اہل کتاب ہیں. یہود تورات کے پیروکار نہیں ہیں، یہود نے تورات کو چھوڑا ہوا ہے. تورات پر بھی ایمان مسلمان لاتے ہیں. حضرت عیسیٰ سے، حضرت موسیٰ سے بھی تعلق مسلمانوں کا زیادہ ہے. اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو آپ نے دیکھا یہود روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ کہتے ہیں اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، ہم روزہ رکھیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور آپ نے آخری سال فرمایا کہ ہم یہود کی مخالفت میں 9 محرم کا روزہ رکھیں گے. تو یہ بات یاد رکھیے، تمام انبیاء کا دین اسلام تھا، اور مسلمان دین اسلام پر عمل کرنے والے ہیں. تو تمام نبی مسلمانوں کے ہیں. یہود نے تو دین اسلام چھوڑ کر یہودیت، اپنے مذہب میں تبدیلی کر کے اس کا نام یہودیت رکھ دیا. وہ حضرت موسیٰ کا دین نہیں ہے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کا جو دین اسلام تھا اس میں تحریف کر کے، تبدیلی کر کے اس کا نام عیسائیت، مسیحیت رکھ دیا. وہ تو دین اسلام نہیں ہے. الٹی سیدھی تعلیمات یہودیوں اور عیسائیوں کی، اور مشرکین مکہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے. تو یہ مشرکین کے لائق نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں اپنے نفسوں پر کفر کی گواہی دیتے ہوئے. یہی لوگ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ. سوائے اسے کہ نہیں، مسجدوں کو تو آباد وہ کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، اور جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے. مسجدوں کو آباد کرنے کے لائق یہ لوگ ہیں. یہ ایسے لوگ مسجد کے رکھوالے ہو سکتے ہیں. ایمان ضروری ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان، اور پھر نماز، زکوٰۃ اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرا جائے. تو پچھلی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ مشرک ہے تو وہ اپنے آپ کو مسجد کا والی وارث نہیں کہہ سکتا، خاص طور پر مسجد حرام کا، بیت اللہ کا. اور پھر اگلی آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ نے فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے اور مسجدوں کے والی وارث تو اللہ پر ایمان لانے والے اور آخرت پر ایمان لانے والے اور نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے وہ ہو سکتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. بس شاید کہ یہی لوگ ہوں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے. شاید کہ یہی لوگ، کون لوگ؟ جو اللہ پر ایمان رکھیں، آخرت پر، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں. شاید کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں. عسیٰ کا مطلب شاید. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن میں جتنی بھی جگہ لفظ عسیٰ موجود ہے اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے شاید.
لیکن یہ یقین کے معنی میں ہے۔ قرآن میں جہاں بھی لفظ عصا آتا ہے تو وہاں وہ قرآن میں جہاں آئے تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ہم معنی یہی کریں گے کہ یہ لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دینے والے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے والے۔ تو ایمان باللہ اور ایمان بالیوم آخر یہ تو بنیاد ہے اللہ کو راضی کرنے کی اور کلمے کی، اس کے بغیر تو انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر پتہ لگا کہ ایمان لانے کے بعد اقامت صلاۃ اور اطاعت زکوٰۃ اور تقوی، اس کی کتنی اہمیت ہے دین اسلام میں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب تم کسی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اگر تم کسی شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم، اس سے پتہ لگتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر، اور ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں۔ الا الذین تابوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم فاخوانکم فی الدین۔ تو ایک بندہ نماز نہ پڑھے تو یعنی جب یہ حدیث ہے جب تم کسی بندے کو مسجد آتا جاتا دیکھو تو ایمان کی گواہی دو، کیا مطلب ہے اس کا؟ جو بندہ مسجد میں نہیں آتا تو گویا کہ وہ پھر بندہ مومن بھی نہیں ہے۔ تو مسجد کا آباد کار اور مسجد کا والی وارث بے نماز نہیں ہو سکتا، وہ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کے ساتھ نماز قائم کرنے والا ہوگا، زکوٰۃ دینے والا ہوگا۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں سیدنا ابن مسعود کا قول، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور تقوی، اس کی اہمیت واضح۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ کیا تم جی لا یستوون عند اللہ، کیا تم نے بنا دیا حاجیوں کو پانی پلانے کو اور مسجد حرام کی آباد کاری کو، مسجد حرام کی خدمت؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، مانند اس شخص کے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ لا یستوون عند اللہ، یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے بالکل صراحت سے فرما دیا ہے کہ ایمان لائے بغیر کوئی بندہ چاہے حاجیوں کو پانی کیوں نہ پلائے، کوئی بندہ مسجد حرام کی کوئی خدمت ہی کیوں نہ کر لے، اب تو مسلمان کافر داخل نہیں ہو سکتا مسجد حرام میں، پہلے کافر مسجد حرام میں ہوتے تھے۔ تو مسجد حرام کی آباد کاری اور حاجیوں کو پانی پلانا کہنے کو بہت بڑے اعمال ہیں، لیکن ایمان کے بغیر یہ اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان کے بغیر حاجیوں کو پانی پلانا ہو، مسجد حرام کی بیت اللہ کی آباد کاری ہو، ایک طرف اس کو رکھ لیں اور ایک طرف اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھ لیں، تو یہ دونوں عمل برابر نہیں ہو سکتے، کسی طور پہ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے۔ کوئی بندہ بڑے سے بڑا عمل کر لے، جہاد کر لے ایک بندہ ایمان کے بغیر، وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جب ایمان کے بغیر ایک بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ عمل اللہ کے لیے نہیں کر رہا۔ اگر کسی بندے نے اللہ کے لیے عمل کرنا ہے تو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عمل سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توحید ہے اور رسالت کا اقرار ہے، پھر اس کے بعد دیگر چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ آخرت کا اقرار جو ایمانیات ہیں، ایمانیات کے بعد پھر آگے باقی چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کافروں کے اعمال تو سراب کی طرح ہیں، جیسے صحرا میں کسی کو پانی نظر آئے ایک میدان میں، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب بندہ وہاں آتا ہے تو کچھ بھی نہیں، دور سے پانی نظر آ رہا ہے صحرا میں، جب بندہ قریب جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کافر شخص اگر کوئی نیک اعمال بھی کر لے اپنی طرف سے کفر کے ساتھ، اس کا آخرت پر ایمان ہے کہ نہیں؟ اگر وہ یہ سمجھے کہ مجھے میرا نیک عمل کوئی فائدہ دے گا دنیا میں یا آخرت میں اللہ کے ہاں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ سراب کی طرح ہے۔ مسافر دور سے پانی دیکھ رہا ہے، جب قریب آتا تو کچھ نہیں ہوتا، تو ایک بندہ دیکھے گا میں نے نیک اعمال کیے ہیں، شاید مجھے میرے نیک اعمال فائدہ دیں، جب اس کو ضرورت ہوگی آخرت میں تب وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔
کیونکہ وہ نیک عمل اڑ چکے ہوں گے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے نیک اعمال کو اڑتی ہوئی گرد بنا دیں گے. ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. اصل میں بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کا بحث و مباحثہ ہوا تو مشرکین نے کہا ہم بڑا عمل کرتے ہیں، مسلمانوں نے کہا ہمارا عمل بڑا ہے. بعض مفسرین کی رائے یہ نہیں، مسلمانوں کے اندر ہی بحث و مباحثہ ہوا کہ کون سا عمل سب سے بڑا ہے. تو کوئی مسلمان کہنے لگا کہ حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا عمل ہے. دوسرا کہنے لگا کہ مسجد حرام کی آباد کاری، مسجد حرام کی خدمت، دیگر کام حاجیوں کی خدمت کے وہ بڑے عمل ہیں. کوئی کہنے لگا کہ جہاد بڑا عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ جو ایمانیات کی چیزیں ہیں یہ سب سے مقدم ہے، باقی چیزیں اس کے بعد آئیں، جہاد وغیرہ. تو ایمان کے بغیر تو کوئی بڑے سے بڑے عمل کی بھی کوئی وقت نہیں. پھر اس کے بعد بات شروع ہوتی ہے کہ کون سا عمل افضل ہے، کون سا عمل افضل ہے. بہرحال جہاد جو ہے یہ افضل ترین اعمال میں سے. جہاد کا تقابل ہوا اور حاجیوں کو پانی پلانے کا تو مسلمانوں کے اندر ہی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد زیادہ بڑا عمل ہے، کیونکہ جہاد کے لیے بھی ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر شرط ہے. تو ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کو پہلے ذکر کر دیا. بہرحال اگر اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، تو پھر حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی آباد کاری یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. ایمان کے بغیر صرف حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی آباد کاری یہ، اور ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر اور جہاد یہ کسی صورت برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. ظالم سے مراد کافر اور مشرک لوگ. ایک بندہ کفر پر رہتے ہوئے، شرک پر رہتے ہوئے بڑے سے بڑا کام بھی کر لے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. دوبارہ تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو مزید واضح کیا ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، وہ زیادہ عظیم ہے درجے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک. ان کا مقام اور مرتبہ ہر لحاظ سے بہت بڑا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ. بشارت دیتا ہے انہیں ان کا رب اللہ تعالیٰ برحمت منہ، رحمت کی اپنی طرف سے، خاص اپنی طرف سے اللہ رحمت کی بشارت دیتے ہیں ایمان لانے والوں کو، ہجرت کرنے والوں کو اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو. اللہ اپنی طرف سے خصوصی رحمت کی بشارت دیتے ہیں، ورضوان اور رضا کی، اللہ کی رضامندی. وجنات اور باغات، لہم فیہا نعیم مقیم، ان کے لیے اس میں قائم رہنے والی نعمتیں ہیں. قائم رہنے والی نعمتیں یعنی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، ایسی نعمتیں جن میں کبھی زوال نہیں ہے، جو کبھی کم نہیں ہوں گی، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ ہمیشہ. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے نزدیک، اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.